تو یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سونی دھرتی، اور اس میں ہم بات کرتے ہیں ملک پاکستان کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، معاشرے کی کچھ بیماریاں، کچھ پریشانیاں، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کا حل بھی ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں ہوئی، یہ کیوں بنا، اس کے کیا مقاصد تھے، کیا اس کے لیے قربانیاں تھیں، کیا اس کے لیے جدوجہد تھی، کیا اس کے لیے سرگرمیاں تھیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر شفیق ایوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مشکور ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا، اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ناظرین یہاں پر جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو۔ ناظرین جس طرح آپ نے جانا کہ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کیوں بنا، اور اس پر حضرت گفتگو فرمائیں گے۔ حضرت ارشاد فرمائیں گے کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ ملک پاکستان کیسی نعمت ہے، اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نبیل آپ کا اور المقصود ٹی وی کا، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور یقیناً یہ بالخصوص پاکستان اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور مفید چینل ہے۔ الحمدللہ، بے شک۔ اور آج کل کے دور میں جبکہ پاکستان سے محبت ختم ہوتی محسوس ہو رہی ہے، اللہ، اور نئی نسل کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ آج جس ملک میں وہ آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں جی، اس کے پیچھے کس قدر قربانیاں موجود تھی۔ پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بر صغیر جو کہ پاک و ہند یعنی کہ متحدہ ہندوستان، جس میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی، جی، اور مسلمان اس وقت بھی اقلیت میں وہاں تھے، لیکن ان 800 سالہ دور میں کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی کہ جس میں مندر جلائے گئے ہوں، جی، جس میں ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہو، صحیح، ہندوؤں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا ہو۔ یعنی کہ سینکڑوں سال یہ ساتھ رہتے رہے، جی، لیکن مسلمان چونکہ محکوم نہیں تھے تو اس لیے ایک انسانی مساوات کے تحت یہ دور بہت اچھا گزرا۔ صحیح، لیکن اس کے بعد جب انگریزوں کی سازشوں سے یہ 800 سالہ دور بالآخر جب ختم ہوتا ہے اور زوال و انحطاط کا شکار ہوتا ہے، تو ہندو اپنی ازلی تعصب کی بنیاد پر مسلمانوں کو قدم قدم پر تکلیف اور نقصان پہنچانے کا آغاز کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور مسلمانوں کو آزادانہ طور پر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جی، گائے کی قربانی پر کھلے عام قتل عام ہو جاتا ہے، اللہ، یعنی کہ ایک ایک سال کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فسادات ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، تو ایک ایسے دور میں جب قرآن پر پابندی کی باتیں ہوتی ہوں، عربی اور فارسی کو ختم کیا جانے لگا، اور اداروں میں ان کے اپنے ترانوں کو نافذ کیا جانے کی کوشش کی جانے لگی، تو ایسی کیفیت میں یقیناً مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی جی، کہ الگ ایک وطن ہونا چاہیے۔ بالکل، تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، بالکل، لیکن جب یہ دیکھا کہ اس دعوت کے نتیجے میں جس قدر لوگ اسلام لا سکتے تھے وہ لا چکے، اور اب مزید کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، صحیح، لیکن اب اس کیفیت میں وہاں پر اللہ کے دین کو بہرحال نافذ پھر بھی نہ کیا جا سکے، تو اللہ کے رسول نے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ صحیح، تو بالکل بعین ہی یہی بات ہے کہ جب تک آزاد مملکت اور آزاد خطہ نہیں ہوگا اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے، صحیح، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم تمہیں زمین پر استخلاف دیں گے، زمین پر حکومت دیں گے۔ جی،
جیسا تم سے اس سے قبل ہم نے دیا. اور یہ کریں گے کیا جب اسلامی حکومت نافذ ہوگی؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ کہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی کہ آپ غور کیجئے کہ دین اسلام دراصل ایک نظام کا نام ہے، بے شک. اور یہ کہیں کسی خطے میں پیوند کاری کے طور پہ جاری نہیں رہ سکتا. ہندوستان میں جب تک مسلمان حکومت میں تھے گویا اسلام حکومت میں تھا، لیکن جب اسلام حکومت میں نہ ہو تو نمازیں تو پڑھی جاتی ہیں آج بھی ہندوستان کے اندر، وہاں مساجد اور مزارات آج بھی وہاں موجود ہیں، روزے وہاں رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے نبیل کہ ہم آزادی حاصل کرنے کے بعد پر تو گفتگو نہیں کر رہے، لیکن ہم آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اسلام کو نافذ نہیں کر سکے. اللہ. بہرحال تو پاکستان بنانے کی ضرورت یوں تھی تاکہ مسلمان ایک آزاد خطہ زمین حاصل کر کے ایک ایسی لیبارٹری بنانا چاہتے تھے جہاں اسلام کے ذرعی اصولوں کو چیک کیا جا سکے اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں نافذ کیا جا سکے. صحیح، ماشاءاللہ. تو بنیادی طور پر یہ ایک آزاد خطہ صرف اس لیے نہیں کہ یقیناً مسلمان اور ہندوؤں کے رسم و رواج الگ تھے، جی. مسلمان اور ہندوؤں کی تہذیب و تمدن میں فرق تھا، یعنی کہ بے شمار چیزوں کے اندر فرق موجود تھا. تو یہ فرق تو ہمیشہ سے رہے، صحیح. لیکن جب مسلمان خود محکومیت میں آنے لگے تو اس وقت یہ مسائل زیادہ شدت سے پیدا ہوئے کہ ہمیں آزاد خطے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں جناب ڈاکٹر شفیق اعوان صاحب اس پر گفتگو کر رہے تھے. بڑی کمال کی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، ماہر تعلیم بھی ہے، کافی عرصہ دراز سے تدریس کے شعبے سے آپ جو ہے وہ وابستہ ہیں، اور یقیناً بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہم نے پاکستان تو بنا لیا، لیکن جو پاکستان بنا تھا، جو مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم نے مسلم اسٹیٹ تو بنانی، اب ضرورت ہے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ بنائیں کہ جہاں پر اسلام کے جو قوانین ہیں اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے، اس کو رکھا جائے، تو پھر ہم اس کے اوپر پورا اتریں گے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کیا قومیت کا تصور یہ وطن سے ہی ہوتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت ترین سوال ہے یہ آپ کا، اور اسی تصور نے زبان کی بنیاد پر یا وطن کی بنیاد پر، زمین کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ جو تباہ ہوئی تھی جی، وہ اسی زہر کی وجہ سے ہوئی تھی. اللہ. اسی زہر کی وجہ سے لارنس آف عربیہ جو ایک مشہور کیریکٹر جو ہے وہ اس حوالے سے ہے، جی، جس جو کہ یہودی تھا نسلاً، اس کی ماں یہودی تھی اور وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر ہاتھ میں تسبیح اس کے ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کو صرف ایک جملہ کہتا تھا کہ تم عرب ہو اور تم پر ترک حکومت کرتے ہیں. زبان کی بنیاد کا یہ جو زہر دیا تو جو بنیاد پڑا تباہی و بربادی کی، اور بھی دوسرے فیکٹرز تھے. جی. وطن کی بنیاد پر حکومت کا تصور جو ہے علامہ اقبال نے بہت ہی کمال انداز میں کہا کہ شعر کے الفاظ میری ذہن میں نہیں ہے کہ یہ جو تازہ خداؤں میں وطن جو ہے یہ ایک نیا بت ہے اور اس کا پیرہن کفن ہے. یعنی کہ وطن اور وطن سے محبت اور وطن کی خاطر سب کچھ ہونا، یہ وہ زہر ہے. میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی جب مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے ممبر رسول سے یہ آواز اٹھائی تھی کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، اور جب یہ خبر علامہ اقبال 1938 کی غالباً یہ بات ہے، اور وہ اس بیماری میں مبتلا تھے جو آخر میں جس میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی بینائی جا چکی تھی، اور ان کو ایک نوجوان جو ہے یہ خبر اخبار سے پڑھ کے سناتا ہے. اللہ. اقبال بار بار ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور اس کو روک دیتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں دوبارہ پڑھو. اللہ. کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، وہ نوجوان حیران اور پریشان ہوتا ہے، باقی اخبار نہیں سنتے، اور اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کاغذ اور پین دو. وہ پین اور کاغذ دیتے ہیں اور پھر وہ لڑکا بچہ چلا جاتا ہے. جی. پورا دن اس تکلیف میں گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، اگلے دن اور وہ اپنے کمرے میں اب کسی کو نہیں آنے دیتے. بالآخر علی بخش جو ملازم ان کے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ٹیبل پہ پرچہ اور وہ کوئی 4-5 مصرے لکھے فارسی میں کہ عجم ہنوز ندانت ہنوز، اور اس میں حسین احمد مدنی کا نام لے کے کہا کہ تو واقف نہیں ہے دین سے. جی. کہ تو کہتا ہے کہ قوم وطن سے ہوتی ہے، صحیح. اس کا مطلب ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے واقف نہیں ہے، اور جو واقف نہیں ہے وہ مکمل ابو لہب کی مانند ہے.
اس قدر سخت ترین جملے استعمال کیے. اللہ اللہ. تو قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں دین سے بنتی ہیں، کلمے کی بنیاد پر بنتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک اور تصور جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سی جماعت مسلمانوں کی جی میدان بدر میں، اور یہ رمضان المبارک میں ہی 17 رمضان کو جو ہے وہ بدر ہوتی ہے. بالکل. بدر کے مقام پر دو قومیں روئے زمین پر پہلی مرتبہ آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. وہ دو قومیں کون سی؟ کفار. دونوں کی دونوں عرب زبان بولتی تھی، جی دونوں مکے کے رہنے والے تھے، دونوں نسلاً اور قبیلے کے طور پر یکساں اور ایک جیسے تھے. ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں، سامنے ان کے بیٹے موجود ہیں عبد الرحمن. ایک طرف حذیفہ موجود ہے، سامنے ان کا باپ شیبہ موجود ہے. ایک طرف عمر فاروق ہے، سامنے ان کے ماموں موجود ہیں. یہاں رسول اللہ موجود ہیں، سامنے ان کے داماد ابو العاص موجود ہیں. آپ غور کیجئے کہ دو قومیں، یہ کیسی دو قومیں بنتی ہیں جبکہ دونوں ایک خاندان کے، ایک خون کے، ایک نسل کے، ایک زبان کے، ایک شہر کے رہنے والے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کلمے کی بنیاد پر، رسول اللہ کی غلامی کی بنیاد پر جو چلا گیا وہ ایک قوم بن جاتا ہے اور دوسری الگ قوم ہو جاتی ہے. تو دنیا میں دو قومیں ہیں، پوری دنیا میں دو جماعتیں ہیں، ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ جماعت ہے. صحیح ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی اور تصور قومیت کا نہیں ہے. اور بدقسمتی سے آج بھی ملک پاکستان میں پہلے 5 قومیتوں کا تصور، جس طرح ہندوؤں کے ہاں ذاتوں کا تصور موجود ہے، اور اس کے بعد پھر قومیتوں کے تو پنڈورا باکس جب کھلا ہے تو گلی گلی میں ایک قومیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ اکبر. بالکل ایسے ہی سچ کہا آپ نے.